ہر شخص کی یہ ہمارے یہاں ڈیمانڈ ہے، یہ اس کو جو ہے وہ خواہش ہے کہ ہماری عمر بھی لمبی ہو جائے اور ہمارے رزق میں بھی جو ہے وہ کشادگی ہو جائے۔ تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف ایک ڈیمانڈ اس سے کی گئی ہے، کسی محنت کی، کاروبار کی، کسی لالچ کی، کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، صرف ایک، ون اینڈ اونلی کیا ڈیمانڈ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت قائم رکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق جس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اپنی عبادت کے بعد یعنی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا، وہیں والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار کس کو کہتے ہیں۔ رشتہ دار مطلب کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، جیسے ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین اور ہمارے چچا، ماما، پھوپھی، تائی، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ہمارے رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ رشتہ داروں کی دو اقسام ہیں۔ ایک تو وہ رشتہ دار جو کہ ہمارے والدین کی طرف سے ہیں، والدین سے مراد یہ کہ میرے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ، اور پھر جو میرے زوج یعنی جو میری بیوی ہے اس کے جو والدین ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ رشتے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے وہ کچھ روحانی جو ہے وہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، مثلاً کہ جو ہمارے پڑوس میں آ گئے یا جن کے ساتھ ہمارے مزید آگے تعلقات بڑھتے ہیں، جیسے ہم نے بچوں کی شادیاں کی تو وہ بھی ہمارے رشتہ دار میں آ جاتے ہیں، بچوں کے سسرال والے ہیں، یا اس طرح سے جو لوگ ہیں یہ سارے ہمارے رشتہ داروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی حقیقی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کچھ حقیقی رشتہ دار مطلب کہ جو خون کے رشتے ہیں، اور باقی جو نئے رشتے ہم ان کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ تو یہ دو اقسام جو ہے وہ رشتہ داروں کی بنتی ہیں۔ تو رشتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ تاکید کی ہے کہ ان رشتہ داروں کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ اور کیوں خیال رکھا جائے؟ اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی جو تاکید کی گئی ہے کہ رشتہ داروں سے ملاقات رکھیں، ان کے کام آئیں، ان کی مجبوری میں ان کے ساتھ کام آئیں، صلہ رحمی کو جو ہے وہ قائم رکھیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داروں کو ساتھ قطع تعلق کرے گا لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں داخل نہیں ہوگا؟ تو رشتہ داروں کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ تو آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے۔ دراصل اسلام شروع سے ہی یہ بات کر رہا ہے، جو ہم نے جو ٹاپک شروع کیا عقائد پر، ارکان پر، اور پھر آگے جو ہے وہ حقوق پر، تو یہ سارا جو پوری بات کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کریٹ کیا، ایسی مخلوق ہے جو کہ سوشل ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو پھر معاشرہ، صحت مند معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا، انسان کا ارتقا نہیں ہوگا، انسان کی سوچ ڈیولپ نہیں ہو سکتی، انسان پرامن اور پرسکون نہیں رہ سکتا۔ یعنی پڑوس میں اگر ہماری دشمنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم خود جو ہے وہ بے سکون ہو جائیں گے، ہم بے چین ہو جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے سسٹم بنایا، ایسے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہمیں دی ہیں، جو رائٹس آف ریلیٹیوز کے نام سے جو ہمیں حقوق دیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ فیملی ممبر ہیں، گھر کے اندر کے ہیں، گھر کے باہر کے ہیں، کالونی کے ہیں یا کالونی کے باہر کے ہیں،
تو ان سب کے ساتھ ایک بہترین تعلق رکھیں. اگر وہ ان کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو ہمارے معاملات سارے بخوبی چلتے رہیں گے. آگے چل کر ہم ابھی یہ ڈسکس کریں گے کہ ان تعلقات کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. ذرا اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ آیات اور احادیث کو ڈسکس کریں اور پھر اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو تعلقات ہیں ان کے ہمیں سوشل اور اکانومیکلی کیا فوائد ہوتے ہیں، معاشی اور معاشرتی کیا فوائد ہیں. تو اس پر دیکھتے ہیں. سورہ نساء میں جو ہم نے ابھی جو ہے وہ آیت جو ڈسکس کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بات کی. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ خدا کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو مال دیتے ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، یعنی نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، یعنی تم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف ایک ڈیمانڈ ہے. وہ کیا ہے کہ الا مودۃ فی القربى، کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ محبت قائم رکھو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی چیزیں دی ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر رحمت ہے، شفقت ہے، برکت ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈیمانڈ کی ہے، کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت قائم رکھیں. آگے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اس کا مفہوم یہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کریں. یعنی ہر شخص کی یہ ہمارے ہاں ڈیمانڈ ہے، یہ اس کو جو ہے وہ خواہش ہے کہ ہماری عمر بھی لمبی ہو جائے اور ہمارے رزق میں بھی جو ہے وہ کشادگی ہو جائے. تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف ایک ڈیمانڈ اس سے کی گئی ہے، کسی محنت کی، کاروبار کی، کسی لالچ کی، کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، صرف ایک ون اینڈ اونلی. کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت قائم رکھیں. اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے. یعنی یہی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اگر رشتہ داروں سے محبت نہیں ہے، یعنی اس کو اپوزٹ لے کر جائیں، نیگیٹو سینس میں لے کر جائیں، محبت نہیں ہے تو مطلب اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. سیدھی بات ہے، اگر ایمان ہے تو رشتہ داروں سے محبت ہے، محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. تو ذرا ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہماری رشتہ داروں کے ساتھ کیا محبت ہے. وہ ہم ابھی تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے حقوق میں ادا کرتا ہوں اور وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے. میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو گویا تو ان کے چہروں پر سیاہی مل رہا ہے اور اللہ ان کے مقابلے میں ہمیشہ تیرا مددگار رہے گا جب تک تو اس حالت میں رہے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ بہت اچھا چلتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ صحیح نہیں چلتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم ایسا ہی ہے، یعنی اگر تم صحیح چل رہے اور وہ صحیح نہیں چل رہے، تو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، اللہ تمہارا مددگار ہوگا اور وہ ان کے خلاف یعنی تمہارا مددگار ہوگا. اور ان کے منہ پر سیاہی مل رہے، مطلب کہ یہ گناہ ان کے اوپر چڑھ رہا ہے، وہ بدنام ہو رہے ہیں اور آخرت میں ان کو اس چیز کا عذاب ملے گا اور تمہیں جو ہے وہ تمہارے کیے کا اجر ملتا چلا جائے گا. یعنی بات یہ نکلی، نتیجہ یہ نکلا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ہے وہ ایمان کا حصہ، یعنی اس سے ایمان ثابت ہوتا ہے اور اس سے اللہ کی محبت ثابت ہو رہی ہے. کس سے؟ اگر رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں آج کل بڑا یہ رواج چل گیا ہے، بڑا یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ ہم نے رشتہ داریاں نبھانا چھوڑ دیں. ایون کہ شادی بیاہ پر بھی ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کو نہیں بلاتے.
کیوں جی؟ کہ اس نے جناب یہ فلاں حرکت کر دی تھی، مجھے مکان میں حصہ نہیں دیا، اس نے میرے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کر دی، اس پر ہم جھگڑ گئے، لڑائی ہو گئی، بچوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، بچوں کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، اس کی بیٹی کا رشتہ مجھ سے نہیں لیا، مجھ سے رشتہ نہیں دیا انہوں نے۔ اس بات پر، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ہم اتنی ناراضگیاں کرتے ہیں کہ سگے بہن بھائی جو ہے وہ آپس میں ملاقات نہیں کرتے، جبکہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، اپنی خوشی میں غمی میں ایک دوسروں کو شریک نہیں کرتے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یعنی اگر وہ رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ملتا، رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتا، تو مطلب اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، یعنی ہم پھر بے ایمان ہو جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر، کہ حسن سلوک، یعنی سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حسن کی ہم پہلے تعریف کر چکے ہیں کہ حسن کا مطلب کہ ایسا کام جس میں، ایسا سلوک جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، یعنی کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، بہترین طریقے کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى، یعنی سورہ نساء میں ابھی جو ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کے ساتھ، یعنی بہترین طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بدلے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے وہ مکمل درجے کی صلہ رحمی رکھنے والا نہیں ہے۔ کمال درجے کی صلہ رحمی یہ ہے کہ جب دوسرے رشتہ دار اس کے ساتھ تعلق توڑیں تو یہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور ان کا حق دے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو ہم اس سے بات کر رہے ہیں، کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم جواب دیں، بس نہیں، اگر وہ رشتہ توڑ رہا ہے تو ہم آگے جا کر اس کے ساتھ رشتہ ملے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا وہ نہیں آ رہا ہے تو میں بھی نہیں جا رہا، وہ کہتے ہیں وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے تو میں بھی نہیں کروا رہا ہوں، میں بھی جو ہے وہ شیر کا سوا شیر ہوں، تو ایسا نہیں۔ اگر وہ توڑ رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ہے، رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ ملنا بھی عبادت ہے، یعنی رشتہ دار تو دور، ان کے دوستوں کے ساتھ، والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ ملنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم نے تو عبادت صرف نماز، روزہ، حج کو سمجھ لیا، لیکن عبادات یہ بھی ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بہترین طریقے کے ساتھ رکھنا۔ دوسرا ان کا حق یہ بھی ہے کہ مالی امداد کرنا، یعنی اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں مل بانٹ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کے مالی معاملات میں، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ دینا چاہیے۔ جب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین چیز جو ہے وہ لوگوں پر، دوسروں پر خرچ نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں نہیں دو گے۔ محبوب چیز آج کل کیا ہے؟ پیسہ، مال، پانی، جو محبوب چیزیں ہیں وہ ہم دوسروں کو دیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے، یہ بہترین سلوک ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تعاون و ہمدردی بھی ہمیں ان کے ساتھ رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ مختلف مسائل میں، کاموں میں، مختلف خوشی میں، غمی میں ان کے ساتھ جا کر ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اگر کسی پریشانی میں آ گئے تو ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کے بول بولنے چاہیے، ان کے مشکلات میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا چاہیے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی مشکلات میں اضافہ کریں کہ یار ٹھیک ہو گیا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ، نہیں، یہ رویہ غلط ہے، یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے پورے کا پورا وہ سلامتی کا نمونہ ہوتا ہے۔ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی دودھ شریک بہن آتی ہے تو آپ اپنا امامہ، آپ اپنی پگڑی، آپ اپنی چادر نیچے بچھا دیتے ہیں اور اسے اس پر جو ہے اس کو بٹھاتے ہیں۔ مکہ کے لوگ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی ثمامہ بن اسال جو ابھی مسلمان ہوا ہے اس نے ہماری گندم بند کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نہیں، سوری، وہ کہتے ہیں محمد، کیوں کہ مکہ کے لوگ تو مشرکین تھے، جاہلیت کا دور تھا، وہ جاہل تھے۔ ابو جہل جس کو کہا گیا جاہلوں کا سردار، یعنی سارے جاہل تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا، اور نبی پر وہ حملہ کر رہے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور وہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ
کہ محمد تمہارے ساتھی نے ہماری گندم بند کر دی ہے، تو نبی کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اچھا کیا اس نے، لیکن نہیں، دشمنوں کی گندم بند کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، فوراً کہتے ہیں قلم پین لے کر آؤ، خط لکھتے ہیں، ثمامہ بن اسال کو کہتے ہیں کہ فوری طور پر قریش کی گندم جاری کی جائے۔ قریش کون ہے؟ جو نبی کے دشمن، جان کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ان کے گھروں کو لوٹ لیا، ان کے دکانوں پہ، گھروں پہ، زمینوں پہ قبضہ کر لیا، اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ صلہ رحمی کیا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہ ثمامہ فوری طور پر ان کی گندم جو ہے وہ جاری کر دو۔ فتح مکہ کا واقعہ تو ہمارے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، مکہ کے لوگ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے وہ غلبہ اختیار کر لیا، غلبہ حاصل ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، پور نبی کا اقتدار ہو گیا، اب جو چاہیں وہ کریں، جس کو جو چاہیں سزا دیں، جس کے ساتھ جتنا چاہیں اس کو جو ہے وہ انصاف کی صورت میں بھی ان کو جو ہے وہ سزا دی جا سکتی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ وہ عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب، جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی جو ہے وہ پکڑ دکڑ نہیں، سب عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ رشتہ دار تھے سارے۔ تو یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ کا مطلب کیا ہے؟ ملانے کو کہتے ہیں صلہ، اور رحمی مطلب رحم کرنا، جیسے رحم سے رحمان کی صفت نکلی ہے، رحم سے رحمان مبالغے کی صفت جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمان اور رحیم رحم سے نکلا ہے۔ صلہ رحمی مطلب محبت کے ساتھ، رحم کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ملانا، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا جو ہے وہ تعلق قائم کرنا۔ جب نبوت کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی سب سے پہلے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو ڈراؤ، یعنی ان کو سمجھاؤ، یعنی دعوت کا حق کیا ہے کہ سب سے پہلے گھر سے دعوت دی جائے، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کو سمجھایا جائے۔ اور پھر یہاں ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اقربا پروری کی حد کیا ہے۔ اقربا پروری کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ رشتہ داروں کو ہی جو ہے وہ اگر ہمیں کوئی اختیار مل جائے تو ہم سارے رشتہ داروں کو بھرتی کر دیں، جو اگر کہیں سے کوئی ڈونیشن کوئی جو ہے وہ عوام میں تقسیم کرنے کے لیے کوئی مال ملتا ہے تو وہ میں اپنے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں، اپنے رشتہ داروں کو نوکریاں دے دوں، نہیں، ایسا نہیں۔ اقربا پروری کی یہ حد ہے، یہ حد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے کہ حقدار کو حق دیا جائے، یعنی اب رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، محبت کے بدلے میں انہیں نوازیں، انعامات بھی دیں، لیکن ایک حد تک، کسی کا حق جو ہے وہ ان کو نہ دیا جائے، کسی کا ایسے نہیں ہو کہ کسی کا حق مار کر جو ہے وہ رشتہ داروں کو دے دیا جائے۔ اسی طرح سے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ کوئی جو قطع تعلق کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی ہم سب کی خواہش ہے، ہم نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے اور جنت مل جائے، لیکن ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بڑے خراب ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر تعلق خراب ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میں بھائیوں کو نہیں بلا رہا، بڑے بھائی کو نہیں بلا رہا، چھوٹے بھائی کو نہیں بلا رہا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو وہ میری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کہاں جائیں گے؟ سب کے سب جو ہے وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ اور جو میں نے پہلے بات کی کہ ہم اس سوشل سسٹم کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، معاشرتی فوائد بھی ہیں اور معاشی فوائد بھی ہیں۔ معاشرتی فوائد کیا ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، ہم پرسکون ہوں گے، ہمیں اطمینان نصیب ہوگا، ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے جیسے لوگوں کے رشتوں کے مسئلے ہوتے ہیں، بچوں کے رشتے، لڑکی نہیں مل رہی، لڑکا نہیں مل رہا، تو اس کے لیے پھر پرابلم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات صحیح ہوں گے تو یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ کبھی اچانک پریشانی ہو گئی تو بہن بھائی جو قریب رہتے ہیں ان سے تو ہم بولتے ہی نہیں ہیں، ان سے آنا جانا ہی نہیں ہے، تو مسئلے کون حل کرے گا؟ میں گھر پر نہیں ہوں، پیچھے کوئی پریشانی ہو گئی تو بہن بھائی جو ہیں وہی تو کام آئیں گے۔ کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہی لے کر تو ہاسپٹل پہنچیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ معاشرتی طور پر اگر ہمارے تعلقات بہتر ہیں تو بچوں کو بھی ایک اچھی گیدرنگ مل جاتی ہے، ہمیں بھی ایک اچھی گیدرنگ مل جائے گی جس سے ہم ریلیکس ہو جائیں گے، جس سے ہمارے بلڈ پریشر، شوگر، یہ ساری چیزیں، ٹینشن، یہ سارے ہائپر ٹینشن، یہ سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ جب انسان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو
یہ اب ڈاکٹرز حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ گیدرنگز میں جائیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں، تعلقات ریفریش کریں، ان کے ساتھ ملیں جلیں تاکہ آپ ریفریش رہیں، آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اور معاشی فوائد بھی ہمیں یہ حاصل ہوتے ہیں کہ جیسے ہماری دکان ہے، ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو سارے رشتہ دار میری دکان پر آئیں گے، سب مجھ سے مال خریدیں گے، میں ان کو مال بیچوں گا، میں ان سے مال خریدوں گا، تو یہ ایک سسٹم جو ہے وہ چلے گا، ایک دوسرے کے جو ہے وہ سپورٹ ہو جائے گی۔ اگر رشتہ داروں کو کوئی چیز چاہیے، کوئی سروسز چاہیے جو میں مہیا کر سکتا ہوں تو وہ مجھ سے لیں گے، تو یعنی میری انکم کا سبب بن جائیں گے، اور ان کی کوئی سروسز ہیں تو مجھے وہ سروسز چاہیے تو وہ ان کے جو ہے وہ انکم کا سبب بن جائے گا، ان کے جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر سوشل سسٹم کو بہتر کرنا ہے، معاشرے کو بہتر کرنا ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اچھے تعلقات کو قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، ہم تنہائی کا شکار ہو جائیں گے، ہم جو ہے وہ جنونیت کا شکار ہو جائیں گے، ڈپریشن ہو جائے گی، انزائٹی جو ہو جائے گی۔ یہ سارے مسائل ہمیں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل سوشل پرابلم جو ہے وہ ہمارے کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ جب تنہائی کا شکار ہوتے ہیں تو تنہائی جو ہے وہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، یہ کہاوت آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تنہائی میں بہت ساری برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، غلط راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، غلط اس کو گیدرنگ مل جاتی ہے، غلط دوست مل جاتے ہیں۔ جب اچھے لوگ جو تھے، جو قریبی لوگ تھے، جو ہمدرد تھے، ان کے ساتھ ہم نے تعلق خراب کیا تو پھر یہ معاشرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہم یہیں پر اس کو کلوز کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، دور کے رشتہ دار ہوں، دور رہتے ہوں یا قریب رہتے ہوں، لیکن ان کے ساتھ ایک محبت کا، اخوت کا رشتہ جو ہے وہ لازمی قائم و دائم رکھیں، اور یہ اس کو عبادت سمجھ کے رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عبادت رکھی، یعنی اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے کہ جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ صرف ملیں گے، ایک تو مالی تعاون کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ یعنی اگر ہم جو ہے وہ 100 روپے کسی کو دیتے ہیں وہ ہمیں اجر ملے گا، اور وہی 100 روپے ہم رشتہ دار کو دیتے ہیں تو ہمیں 200 روپے کا اجر ملے گا۔ تو ہم زکوٰۃ کی فنڈ میں، صدقات کی فنڈ میں، خیرات کی فنڈ میں، ویسے بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرنا چاہیے، ہمدردی بھی کرنی چاہیے، حسن سلوک بھی کرنا چاہیے، اچھے تعلقات بھی رکھنے چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے باتھ روم پہ 2 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، ہماری بہن کا، بھائی کا جو ہے وہ گھر کا برآمدہ بھی نہیں ہوتا، ان کے گھر جو ہے وہ وہاں پر اندر ان کے پلاسٹر بھی نہیں ہے، بجلی کی فٹنگ نہیں ہے، بہت سارے ان کے ایشوز ہیں، تو ہم اپنے باتھ روم جہاں پر جو ہے وہ 50,000 میں کام ہو سکتا تھا 2 لاکھ روپے لگا دیے، ٹھیک ہے، اچھی خاصی گاڑی چل رہی ہے، اب اس کو بیچ کے 20 لاکھ مزید ڈال کے دوسری گاڑی لے لی، اور پڑوس میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، خالہ، ماما، پھوپھی، چاچا، وہ بیچارے ان کے لیے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے ایسے نہ کریں، ہم جو ہے وہ گھومنے چلے جاتے ہیں، 2-2 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، اگر اس میں سے ہم 50,000 لاکھ روپے کسی رشتہ دار کو دے دیں تو دیکھیں کہ ان کے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے لیے جنت جو ہے وہ لازمی ہو جائے گی، ہمیں جنت بھی مل جائے گی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، ہمارا ایمان اللہ کے پاس ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا يدخل الجنت قاطع، اس کو اپوزٹ کر کے پڑھ لیں، یعنی وہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلق کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس کو اگر ہم اپوزٹ کرتے ہیں، مخالف کر کے پڑھتے ہیں، تو پھر جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو لہٰذا صلہ رحمی پر خصوصی توجہ دیں، آپس میں تعلقات کو جو ہے وہ بہترین بنائیں۔ اگر کوئی نہیں ملنا چاہتا تو آپ ایک قدم بڑھا لیں، آپ معافی اور عفو و درگزر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ بھی کام کریں، تو تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔